حدود اسلام میں رہتے ہوئے جائز ہے، رد نہیں ہوگا بلکہ قبولیت مل جائے گی۔ اگر ایسا ہوتا تو اللہ پاک فوراً وحی اتارتا تھا میرے حبیب، یہ آپ کی سیرت طیبہ کا واقعہ ریکارڈ ہوگا اور آپ کی سیرت کو مسلمان ہی نہیں غیر مسلم بھی پڑھیں گے، بعد میں پڑھنے والا پڑھے گا تو کیا کہے گا، ارے واہ یہ کیا بات ہے جی، کیسے دیوانے لوگ تھے کہ پسینے شریف کو بھی جمع کر لیتے تھے، ریمارک کر سکے گا وہ۔ اللہ فرما دیتا تھا محبوب آپ ان سے فرما دیجئے محبت کرنا ہے تو صرف اتباع اطاعت کر لینا، یہ اضافی کام نہیں کرنا، یہ غیر ضروری چیزوں میں نہیں جانا، یہ پسینے شریف کو جمع کر رہے، اس کو ادب کر رہے، اس کو اپنے بدن سے مل لے رہے، یہ کیا ہو رہا ہے، نہیں فرمایا۔ تو مطلب کیا نکلا، اللہ کی بارگاہ میں یہ قابل اعتراض نہیں ہے تو اے ملا تیرے لیے قابل اعتراض کیسا ہو گیا؟ اللہ نے اس پر اعتراض کر کے وحی نہیں نازل کی، یہ کیا ہو رہا ہے نہیں فرمایا، بلکہ اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے۔ حبیب پاک علیہ السلام فرماتے ہیں، حضرت ام سلیم سے پوچھتے ہیں، بعد میں کوئی سر پھرا یہ بھی بول سکتا ہاں بھائی انہوں نے اپنے سے کر لیا، حضور کو معلوم تھا کیا، سو گئے تھے نا، کیسے الٹے سیدھے انداز سے لوگ بحثیں نہیں کرتے، اللہ کے حبیب سو رہے تھے کیا پتا تھا آپ کو؟ تو پہلے اللہ کے حبیب نے یہ بھی فرمایا یہ کون سو رہے ہیں، نبی سو رہے ہیں۔ فرمایا نبی کا سونا کیا ہے، تنام عینایا ولا ینام قلبی، آنکھ سوتی ہے میرا دل نہیں سوتا، فرمایا یہ سونا ہمارا غفلت کا نہیں ہے، آنکھ بند رہتی ہے دل ہمارا جاگتا رہتا ہے۔ اب اس کے بعد پھر کوئی کہنے والا ہاں بھائی آنکھ تو بند تھی نا، آنکھ سے تو نہیں دیکھے اس لیے منع بھی نہیں فرمایا۔ الٹی سیدھی بحث کرنے والے کیا کرتے، ہر چیز میں سے رانگ سائڈ پہ جانے کے جو عادی ہوتے الٹی بات نکالتے نا، تو اللہ کے حبیب پاک نے اس مسئلے کو بھی صاف کر دیا۔ صحیح مسلم شریف میں حدیث ہے، آقا نے جب دیکھا تو فرمایا ما ھذا الذی تصنعین یا ام سلیم، اے ام سلیم یہ کیا عمل کر رہی ہو، یہ پسینے شریف کو کیوں جمع کر رہی ہو، کیا میں نے تم کو پہلے سے کہا تھا، کیا اللہ نے حکم دیا؟ تو حضرت ام سلیم نے کیا عرض کیا، یا رسول اللہ ھذا عرقک، آقا یہ کسی اور کا نہیں آپ کا پسینہ ہے۔ سرکار نے فرمایا ما ھذا الذی تصنعین یا ام سلیم، آج کہنے والوں سے بتا دو اہل سنت کے عقائد کے دلائل کتاب و سنت کے اندر موجود ہے، اگر ایمان سے پڑھو گے تو نظر آئیں گے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا ام سلیم یہ کیا کر رہی ہو، تو عرض کیا ھذا عرقک، آقا یہ آپ کا پسینہ ہے کسی عام انسان کا نہیں ہے، تو میں جو کچھ کر رہی ہوں آپ کے بابرکت پسینے کا ادب کر رہی ہوں، کیا نجعلہ فی طیبنا، حضور ہم اپنے خوشبو میں اس پسینے کو ملا لینا چاہتے ہیں، ہمارے پاس عطر رکھا ہوا ہے اس کی خوشبو ہلکی ہلکی ہے، ہم اس کی خوشبو بڑھانے کے لیے اس کو ڈال لینا چاہتے ہیں۔ پھر کیا عرض کیا وَهُوَ مِنْ أَطْيَبِ الطِّيبِ، یا رسول اللہ میں نے آپ کے پسینے شریف کو بھی سونگا اور ہمارے پاس جتنی خوشبوئیں ہیں ان کو بھی سونگا، ہر خوشبو ماند ہے، آپ کی خوشبو سب پر بھاری اور غالب ہے۔ وَهُوَ مِنْ أَطْيَبِ الطِّيبِ، وَهُوَ مِنْ أَطْيَبِ الطِّيبِ، یا رسول اللہ یہ ساری خوشبوؤں میں سب سے پاکیزہ خوشبو ہے۔ تو اللہ کے حبیب پاک علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ کیا بات ہے، کہاں عطر کی بات اپنی جگہ ہے، مشک کی بات اپنی جگہ ہے، عود کی بات اپنی جگہ ہے، شمامت العنبر کی بات اپنی جگہ ہے، ارے وہ خوشبوؤں سے اس کو کیا ملا رہی، پھر بھی تو پسینہ نہیں فرمایا، کیوں؟ حضرت ام سلیم نے جو پایا وہ بیان کیا، جو دیکھا وہ بیان کیا، جو سونگا وہ بیان کیا۔ یہی امام بخاری الادب الکبیر نامی ان کی کتاب ہے، اس میں لکھتے ہیں حبیب پاک کی شان یہ ہے جس راہ سے گزرتے آقا راستے خوشبو سے معطر ہو جاتے، صحابہ کو پتہ چل جاتا کہ آقا اس جانب سے گزرے ہیں۔ صرف پسینے مبارک ہی نہیں، ہوا بدن مبارک سے مس ہوتی تو وہ بھی معطر ہو جایا کرتی تھی، ہوا بدن کو لگتی تو وہ بھی مہکنے لگ جاتی تھی۔ اچھا جو ہوا وہاں چل رہی ہے وہ مہکی ہوگی، گزرنے کے بعد وہی ہوا تو وہاں نہیں رہتی، ہوا تو چلتی رہتی ہے یا ٹھہری رہتی ہے، یہ بولو ہوا تو چلتے رہتی ہے نا، یعنی یہیں رکی ہوئی رہے گی۔ جب سرکار گزرے تو وہ ہوا لگی تھی، وہ مہکی تو سمجھ میں آ گیا، مگر صحابہ کہتے کہ اس مقام پر ہمیشہ مہک رہتی تھی، تو مطلب کیا، جو بدن مبارک سے مس ہوئی وہ خوشبودار بن کر اب جس ہوا سے وہ لگتی تھی اس کو بھی معطر کر دیتی تھی، اس کو بھی مہکا دیتی تھی۔ اب آپ سوچو اور غور کرو، یہ مشاہدے والے حضرات ہیں، یہ قرن اول کے مسلمان ہیں، جو سرور کونین علیہ السلام کی بارگاہ میں پڑھ رہے ہیں، یہ وہ اسکالرز ہیں جن کو آقا نے دنیا کا مبلغ بنایا، یہ وہ ہیں
جن کو اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہے، یہ وہ ہیں۔ حضرت انس کی امی جان رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہے کہ آقا ہم اس کو اپنے خوشبوؤں میں ڈال لے کر اپنی خوشبوؤں کو بہکا لیا کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد عرض کیا نرجو برکتہ لصبیاننا، آقا ایک اور بھی کام ہم کرتے ہیں، اس بابرکت مسیح شریف کو اپنے پاس جمع رکھتے ہیں، جب بھی کوئی بچے کے سر میں درد ہو جائے، اس کی آنکھ میں تکلیف ہو جائے، بدن میں کوئی تکلیف ہو جائے، ہم آپ کے پسینے شریف کو اس پر مل دیتے ہیں، یا رسول اللہ بڑی برکتیں مل جاتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ مطلب یہ کہ اس کو خوشبو کے طور پر بھی استعمال کرتے ہیں اور دوا کے طور پر بھی استعمال کرتے ہیں۔ اب بتاؤ کون سے ہاسپٹل میں انہوں نے یہ تعلیم حاصل کی تھی، کس میڈیکل کالج میں انہوں نے یہ نسخہ پڑھا تھا کہ پسینے شریف سے بیماریاں دور ہوتی ہے؟ مجھے بولو کیا صحابہ سے بڑھ کر بھی کوئی دانشور ہو سکتا ہے؟ ان سے بڑھ کر بھی کیا کوئی طبیب و معالج ہو سکتا ہے؟ اہل بیت و صحابہ کا عقیدہ یہ ہے، آقا کی بارگاہ میں عرض کرتی آقا اس سے ہم خوشبو بھی حاصل کرتے ہیں، برکت بھی حاصل کرتے ہیں۔ تو رسول کریم علیہ السلام نے یہ سن کر یہ نہیں فرمایا کہ اے ام سلیم اپنے سے ایسے عقیدے مت گھڑ لیا کرو، میں بھی تو بشر ہوں، اس طرح سے کیا تم کہہ رہی ہو؟ نہیں فرمایا، سرکار خوش ہو کر فرماتے اصبتی یا ام سلیم، ام سلیم تم حق کو پالی ہو، جو تم سمجھ کر رہی ہو حق یہی ہے۔ مصطفیٰ نے تصدیق فرما دی اور رب نے وہی نازل کر دی وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ حبیب فرمائے تو یہ نہ سمجھنا حضور فرمائے ہے، مصطفیٰ کی زبان سے جو نکلتا ہے وہ میرے ہی حکم سے نکلتا ہے، حبیب کی تصدیق ہی نہیں ہے، رب نے بھی تصدیق فرما دی۔ تو اب اللہ کا حکم ہے صبح و شام مصطفیٰ کی پاکی بیان کرو، یعنی حبیب پاک کے کمالات ایسے بیان کرو کہ اس میں کوئی نقص کے پہلو کو آنے نہ پائے، بے انتہا شانوں کے ساتھ مصطفیٰ کا ذکر کرو، یہ رب کا حکم ہے۔ تو عزیزان محترم، اللہ کے پیارے حبیب پاک کے صحابہ ہمیشہ اس انداز سے مصطفیٰ کا ذکر کیا کرتے، مجلسیں سجی ہوئی ہوتی، اور آج اہل سنت و جماعت کیا کرتے ہیں، وہی انہی کے طریقوں کے مطابق عمل کرتے ہوئے آقا کا ذکر مبارک کرتے ہیں، پیارے آقا کا ذکر کرتے ہیں، تو آقا علیہ السلام کے فضائل کے ساتھ ساتھ آقا علیہ السلام کے وہ پہلوؤں کو بھی واضح کرتے ہیں جس کو لوگ چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، بے عیب ہونے کو ظاہر کرتے رہتے ہیں۔ اللہ نے خود حکم دے دیا، اب خدا کے حکم کے بعد پھر بحث کرنا؟ اب بولیے آپ قرآن کریم کے خلاف جانا ہے یا قرآن پر چلنا ہے؟ عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانا، جو اللہ فرمایا اس کے مطابق عمل کرنا۔ اللہ نے فرما دیا مصطفیٰ کا صبح شام ذکر کرتے رہو، تو الحمدللہ اس پر عمل کرنے والے نوجوانوں کو کیا کہنا چاہیے؟ اچھا کرے بابا، آج آپ جلسہ کریں، اللہ آپ کو توفیق قلبی ہو سکے تو کرو، ہم سے یہ تعاون ہو سکتا ہے۔ یہ بولنے کے بجائے الٹا یہ کیا کر رہے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں، اس کے بعد پھر بول رہے ہم دین پر چل رہے بولے، تو کم سے کم دین پر چل رہے بول کے تو بھی نہیں بولنا، نہیں بھائی دین سے ہٹا کے پھر دین پہ چلے بولے تو کیا بات، چوری کر کے پھر بولا میں تو آپ کو فائدہ پہنچایا بولے تو کوئی بات ہے جی؟ تو آدمی کم سے کم جو ہے بد مذہب رہا تو رہا، جھوٹ تو بھی نہیں بولنا نا جی، دنیا بھی اعتبار سے مذہب بھی خراب، عقیدہ بھی خراب، اور پھر گھٹائی سے جھوٹ بول رہے، اور اس کے بعد دیکھو ہم تو دین کی طرف بلا رہے، تو ہم تو قرآن پر چلا رہے، بولتے ہم تو سنا ہے قرآن ہی سے نہ میرے بھائی، صحابہ جو عمل کرے وہ حدیث شریفہ میں آیا نا۔ اب قرآن و حدیث میں یہ سب ہونے کے بعد پھر پوچھتے قرآن و حدیث میں کہیں ہے کیا؟ اتنا اگر سننے کے بعد پھر آئندہ سال آئیں گے تو کیا بولیں گے؟ وہی پامفلیٹ، قرآن حدیث میں کہیں ہے؟ ارے اب کون سے قرآن کو تم قرآن سمجھ، کس کو تم قرآن سمجھ رہے؟ اللہ جانے، ہم کو تو نہیں معلوم۔ اللہ نے جو 30 پاروں پر مشتمل قرآن اتارا اس میں تو موجود ہے، پیارے آقا کی چمکتی ہوئی احادیث میں تو موجود ہے، اب اس کے بعد کسی اور کا نام ہے؟ اللہ ہی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔